اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت عید مبارک۔ آج کا دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور یہ یقیناً آپ کے رکھے گئے روزوں کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ امید ہے کہ آج آپ عید اور عید کی نماز کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور بصدقہ محمد و آل محمد عید کی خوشیوں کو خوب سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں علی بھائی ہیں، کاظم بھائی ہیں، بے نظیر بہن ہیں، اور آج ہم سب نے سوچا کہ آپ کے ساتھ مل کر ہم عید مناتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم نے دیکھا آغاز اپنی عید کا ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اور ہماری عید آپ لوگوں کے ساتھ آغاز کیے بغیر ممکن تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر عید منائیں گے۔ جی کیا کہیں گے آپ لوگ؟ سب سے پہلے تو ہم وہ کہتے نا، ایک آواز اور بآواز بلند اپنے تمام ناظرین، سامعین ہدایت ٹی وی کے کرم فرماؤ کو، اس کے دیکھنے والوں کو، اس کے دوستوں کو اور ان کی فیملیز کو ہدایت ٹی وی کی جانب سے ایک آواز کے ساتھ عید مبارک۔ اب آج جمع ہوئے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کس طریقے سے آپ چلائیں گے؟ ویسے تو آپ ماشاءاللہ تیر تلوار میزائل اور سب کچھ چلاتے رہتے ہیں اپنے پروگراموں میں، ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، تو آج آپ کیا؟ آج علی بھائی نے سوچا کہ انہوں نے کسی تلوار کی، تیر کی اور اس کی بات نہیں کرنی ہے، جو یہ کہیں وہ چلا دیں گے۔ آج آپ کا کہنا مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ویسے آج بزرگوں کی اقتداء پہ ہوں تو آپ جو کہیں گے وہ چلا لیں گے۔ یہ بھی فیصلہ ہو جائے کہ یہ لڑکے مجھے بزرگ کہتے رہتے ہیں، تو اچھا اس کے لیے ہم نے ایک اور بھی خاص بات رکھی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں عید کے دن، اور مسلسل پورے 12 گھنٹے ہم نے لائیو ٹرانسمیشن کا ارینجمنٹ کیا ہے۔ 13 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن ہوگی جو ہمارے مختلف سینٹر سے ہوگی۔ اس وقت آپ مانچسٹر سینٹر سے دیکھ رہے ہیں لائیو ٹرانسمیشن عید کی، اس کے بعد ہم برمنگھم جائیں گے اور پھر برمنگھم سے واپس مانچسٹر آئیں گے ہم۔ کمپلیٹ لائیو ٹرانسمیشن ہے، اس میں مختلف نوعیت کے پروگرامز ہم نے رکھے ہیں، جس پہ یقیناً میں چاہوں گا کہ علی صاحب کچھ فرمائیں، بنا مطلب آپ سمجھتے ہیں یہ کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی آپ فرمائیں، بعد میں پہلے ہی بتائیں کہ آپ لوگ سوئیاں کھا کر آئے ہیں؟ جب صبح 10 بجے پہنچنا ہوگا یہاں پہ تو پھر سوئیاں علی بنائیں گے آج سوئیاں۔ نہیں علی بھائی، میں تو ایکسپیکٹ کری تھی کہ آپ سوئیاں ہمارے لیے بھی لے کر آئیں گے۔ مطلب میں آرام سے بیٹھوں گا تو لاؤں گا نا۔ ابھی علی بھائی نے بہت محنت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی بھائی سب نے کی ہے محنت، آپ نے بھی بہت کی ہے، دن اور شام جو ہے کاظم بھائی نے بھی کی ہے محنت، سسٹر بے نظیر نہیں، آپ کو ذرا سیر و رفتاری دونوں کرنے پڑتے تھے نا، سب کی نوعیت مطلب چیزیں ڈفرینٹ ہیں، تو اس حساب سے جو ہے وہ سب نے محنت کی ہے۔ اور جیسے ابھی کاظم بھائی نے کہا، میں تھوڑا بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ڈفرینٹ نوعیت کے جو پروگرامز ہیں اس میں ہم نے بچوں کے اسپیشل شو کو بھی شامل کیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ایک طرح کا مشاعرہ بھی ہے، اور اس کے بعد جو اختتام ہوگا ہماری ٹرانسمیشن کا وہ عید وتھ علماء کے ساتھ ہوگا، تو اس کے اندر جتنی بھی شرعی نوعیت کے سوال ہوں تو وہ ناظرین ہمارے رات کو 9 سے 11 میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو خیر ابھی پروگرام کا آغاز ہے، اور اس کے اندر تمام کانٹینٹ کو شامل کیا جائے گا پورے دن۔ یہ بتائیں کہ جو ہے وہ بچپن سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ بچپن تو بہت دور کی بات ہے، ہاں دور سے ہی آئے گی تو پھر مزہ آئے گا۔ تو بچپن کی عید آپ کی کیسی؟ بالکل، آپ کو پتہ کہ پاکستان کے حوالے سے ظاہر ہے بچپن میں یہ تھا کہ لڑکیوں کی تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ان کو فکر پڑ جاتی ہے کہ جناب کیا، اور بچپن مجھے یاد ہے کہ ہم بہنیں تھیں اور ہمیں رات کو فکر ہوتی تھی کہ کس طرح سے جو ہے مہندی لگوا لیں اور صبح کو کیا پہننا، رات کو ہی کپڑے استری کر کے جو ہے وہ رکھ دیا کرتے تھے کہ پتہ نہیں شاید صبح ہم نے کسی بہت اہم میٹنگ پہ جانا ہے تو ہمیں فوراً جو ہے وہ تیار ہونا پڑے گا۔ تو آپ میرے ذرا آپ لوگ کیسے مناتے تھے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہاں پر اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ اگلے دن عید ہے تو ہم لوگ رات میں چوڑی بازار میں جا کے چوڑیاں پہن کے آیا کرتے تھے، یہ مجھے بیسٹ پارٹ لگتا تھا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی ٹریڈیشن باقی ہے، ماشاءاللہ ابھی بھی ٹریڈیشن باقی ہے۔ بچیاں ابھی بھی بہت پسند کرتی ہیں جا کر چوڑیاں بازار میں جا کر پہننا، بازار اسپیشلی رات کو 1 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ آپ کے انڈیا میں کیا کلچر ہے یہ بتائیں آپ۔ ہمارے انڈیا میں جیسے میں نے ابھی بڑا مشکل سوال ہے، سسٹر اتنا مشکل بھی نہیں ہے، یہ بڑا مشکل سوال ہے، کاظم بھائی کو بتا یہ میں سوال کر دوں آپ کے انڈیا میں، یہ بتائیے کہ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے جناب؟ پہلے بچپنا بھی اور اس کے بعد شعور آنے جانے کے بعد کیا تبدیلی محسوس کی، کیا یہ سب انڈیا میں یا عید میں؟
نہیں ہندوستان کے اندر اچھا، کہ ہندوستان کے اندر بیسکلی عید پہ بات ہو رہی ہے، مگر سب کی اپنی اپنی مختلف کلچر کا بھی فرق ہے. ہمارا پاکستان کا کلچر ذرا ڈفرینٹ ہے، ہندوستان کے اندر عید تو وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، خاندان بھی وہی ہیں، آدھے ادھر آدھے ادھر، مگر تھوڑا سا کلچرل ایک فرق ہوتا ہے، تو وہ میں جاننے کی کوشش جہاں پر میں بروٹ اپ ہوئی ہوں وہاں پر زیادہ میجورٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور یہاں تک کہ وہاں پر کیونکہ مسلمانوں کی میجورٹی زیادہ ہے وہاں پر، تو اس لیے وہاں پر بلکہ سحری تک بازار بھی کھلے رہتے ہیں، جیسا کہ میں جانتی ہوں. جس طرح وہاں پر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو نہیں مجھے معلوم، لیکن انڈیا میں اسپیشلی وہ ہارن سا بجتا ہے جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کل کو عید ہو گئی، بچے بغل بجا دی ہے. ہمارے پہلے مہمان السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہدایت یا ہادی چینل ہے؟ جی ہدایت ٹی وی ہے. اور آپ کون بہن اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بہن ہے حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہی ہوں. لیکن آپ متاؤ بولیے، آپ ماڈل بن کے آ رہی نا ٹی وی پر، پورا چہرہ دکھا رہے ہیں آپ لوگ، نوز پیس لگا کے آئیے. ہم آپ کے بہناں بچیاں بہویں بے پردہ ہو جا رہی. جی بہتر آپ ذرا بتا دیں کہ بھئی وہ حجاب کی شرعی اجازت کتنی ہے؟ چہرہ چھپانے کی کوئی جو بہن نے کہا چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے. جہاں تک میری نالج میں ہے، سستانی صاحب، خامنائی صاحب سب کہتے ہیں کہ اگر چہرے کے پہ نیک لائن سے چھپی ہوئی ہو، پورا ماتھے سے اوپر سب چھپا ہوا ہو، بال چھپے ہوئے ہوں، اور ہاتھوں کی ہاتھ صرف دکھ رہے ہوں، تو آپ کو پوری شرعی اجازت ہے کہ آپ اتنا کریں. اور آپ جس طرح آپ نے بھی بیان کیا کہ ہم یہاں پر کوئی فیشن شو نہیں کر رہے، اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کر سکیں. جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی خوشیاں اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کریں. کلرفل کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں اگر آپ شرعی طور پر حجاب کی پابندی کرتے ہیں. بہت 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 خوبصورت بات کی آپ نے بہن، بہت اچھی. تو ہم کنٹینیو کریں گے. جی ہاں، چھوڑیں گے نہیں نہیں میں چھوڑنا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ بچپن کی یادیں ایسی ہوتی ہیں میٹھی میٹھی مٹھاس کی طرح کہ جب انسان یاد کرتا ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے. بالکل. اور ابھی ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ شرکت کرنے والے ہیں تھوڑی دیر میں، میرا خیال ہے سب آنا شروع ہوں گے. ہمیں عید مبارک آپ کو بھی کہنا چاہیے، ہم نے اتنی ایفرٹ کی، آپ کو اتنی محنت کی، اور یقیناً آپ کا ساتھ رہا. آپ کے ساتھ کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی ابھی آپ انشاءاللہ ہم آپ سے عید مبارک کہتے رہیں گے سارا دن. ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ کے لیے جاری رہیں گی، اور آپ بھی آئیے، آپ بھی سب کو، اپنے بہن بھائیوں کو، تمام مومنین کو، تمام مومنات کو عید مبارک کہہ سکتے ہیں. تو بات کر رہے ہیں ہم بچپن کی. تو آپ نے بتایا کہ آپ کے ہاں کافی گہما گہمی ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت گہما گہمی ہوتی ہے. چاند رات کو ہی لوگ شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر 29 کی عید ہو جائے تو لوگوں میں تو اور زیادہ گہما گہمی ہوتی ہے کہ ایک کم روزہ ہو گیا، کیونکہ لوگ 30 تک تو لوگ تیاری کر ہی لیتے ہیں. 29 کی عید کی اپنا مزہ ہوتا ہے، ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ اگلے دن عید ہو جائے گی. تو پھر لوگ شاپنگ واپنگ کرتے ہیں اگلے دن. ویسے ہی جیسے مرد حضرات امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، گھر میں عورتیں اور بچیاں. جی ہاں ضرور. السلام علیکم. السلام علیکم جناب، میں لندن سے بات کر رہا ہوں، مسلم ہاشم. مجھے اس پروگرام میں بات کرنی تھی. وعلیکم السلام. مسلم بھائی کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے، اور آپ لوگوں کو، ہدایت کی ٹیم کو، اور سب کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے، اور آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک مسلم بھائی. اس بات کا خاص شکریہ کہ جو جس تہذیب سے، جس پرداداری سے، اور جس احترام اہل بیت علیہ السلام کا مظاہرہ آپ لوگ ٹی وی اسٹیشن پہ کرتے ہیں، اور اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ عورتوں کی آواز، ان کی شکل صورت کی بے پردگی نہ ہو. اللہ آپ کی اس مساعی کو، اس توفیق کو قائم رکھے. اور پورے رمضان میں جو آپ نے ہم لوگوں کو اتنی اچھی معلومات فراہم کی، اس کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس چیز پہ استقامت کے ساتھ قائم رکھے اور اس میں اور اضافہ کرے. ایک خاص بات جو مجھے کہنی ہے، میں نے اور بھی چینل دیکھے ہیں دوسرے فرقوں والوں کے بھی اور اپنے بھی، لیکن جو خاص خیال آپ لوگ اپنے پروگرام کے اوپر مرد اور عورت کے پردے کا رکھتے ہیں، اور جو تہذیب آپ لوگ اس ٹی وی کے اوپر پیش کرتے ہیں، وہ خالصتاً اسلامی ہے، جس کے اندر عورت جو ہے وہ معاشرے کا ایک حصہ نظر آتی ہے، اور وہ پروگریسو اور پازیٹیو اور پروڈکٹیو
हिस्सा लेती नजर आती है माशरे के अंदर। वो एक अज़ू मुअत्तल यानी यूजलेस वाह, चीज नहीं बना सुभान के अल्लाह, पेश की सुभान जाती। अल्लाह, बहुत खूबसूरत इस बात। बात का आपका बहुत शुक्रिया और आपकी सारी टीम को मेरी बहुत बहुत मुबारक और इस बात का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने बहुत उम्दा मेहनत करके रमजान के अंदर तकालीफ उठा के मशक्क़त उठा के हम लोगों हमारे फायदे के लिए और अपनी दुनिया और आखिरत में सरबलंदी के लिए जो कुछ भी काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह हुसैन भाई, जज़ाकल्लाह। जो है वो आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, आपको, आपकी फैमिली को और हाशिम भाई को भी। तो अब आपकी बारी ऐसी बताइए। हिम्मत अफजाई और जी, इस बिल्कुल, और किस्म असल की में एप्रिसिएशन कहते हैं हमारा think पूरा positive। मतलब महीने का think जो भी है, positive। जो भी मेहनत की जाती है हिदायत की इंतज़ामिया की जानिब से, हिदायत टेलीविज़न की टीम की जानिब से, हमारी सोच यही होती है कि हम आप तक बामकसद और भरपूर प्रोग्राम पहुँचाएँ और उन तमाम अरकान हिदायत टीवी पे इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्ती है कि हमें ख़ास इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर हमने रहना होता है और यही तो हमारी हिदायत है। हम इससे दाएं बाएं हो भी नहीं सकते और ना ही होना चाहते हैं और होना नहीं चाहते, इसीलिए हम हिदायत पे जो है वो हिदायत का हिस्सा हैं और आप हिदायत के नाजरीन हैं, हिदायत के सामीन हैं, हिदायत के चाहने वाले हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि इसमें किसी किस्म की कोई कोताही ना हो, कहीं पे कोई गलती ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए, क्योंकि हिदायत को हिदायत आप फैमिली का हिस्सा है, हिदायत आपके घर का एक हिस्सा है, हमारे घर का एक हिस्सा है, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कभी नादानिस्तगी में कोई बात ऐसी चली जाए कि जिससे जो है कोई ऐसा स्टोरी आए कि हमें जो है वो उसको उसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े, फिर बात संजीदगी की तरफ चली जाएगी। लेकिन क्योंकि ईद का माहौल है और हम चाहते हैं कि ईद के हवाले से ही गुफ्तगू करते चली जाए। अभी आपने सुना कि बहन सहर ने बताया कि किस तरीके से ईद वो गुजारती हैं और फिर हमारी छोटी बहन जो है बेनज़ीर, उन्होंने कहा कि वो किस तरीके से ईद हिंदुस्तान में कैसे गुजारी जाती है। ये तो थी बच्चों की बातें, कुछ बुजुर्गों की तरफ चलते हैं और अली मूसवी साहब से पूछते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम जब वो बच्चे थे तो कैसे ईद गुजारते थे। मुश्किल लोगों बहुत का भी शुक्रिया पेश आएगी कासिम भाई। इनको असल समझने में। में मसला ये होता है कि कुछ पहले कॉल लेते हैं, फिर मैं इनकी अच्छी तरह खबर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्ग कहने पे सलाम जी, कौन बहन कहाँ से बात कर रही है? हाँ बेनज़ीर, मैं सदफ आबदी बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बहुत सदफ। बहुत मुबारक, ईद मुबारक आपको। आप सब लोगों को, काजिम भाई को, मूसी भाई को, बेनज़ीर को, सहर को बहुत बहुत ईद मुबारक कहते हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। दिल खुश हो गया आप चारों को एक साथ देखकर, क्योंकि आप लोगों ने शुक्रिया सदफ। बहुत रमजानों में मेहनत की है और आज से बहुत दिल खुश हो रहा है आप लोगों को देखकर। बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, तो मैंने कहा मैं भी जरा हिस्सा डाल दूं। बहुत बस कुछ कहने नहीं, आप लोगों ने तो अपने बचपन की बातें बता दी हैं। अब जरा मूसी भाई और काजिम भाई से भी कहेंगे कि वो ईद कैसे मनाते हैं वो भी बताएं। जी हाँ, छोड़ने वाले नहीं है सदफ वो हम इसको इनको। जाने ना दें, आप एक मिनट रुक जाएं सदफ, आप भी बताती जाए कि आप कैसे आप जरा रुक जाएं, जरा ईद बता दें कि बचपन में आप कैसे बिल्कुल। मनाती थी। सबसे पहले तो हम सबकी जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, ख़ास तौर पे शम्स भाई को बहुत बहुत ईद मुबारक और इंतज़ार है कि वो भी आप लोग भी आएंगे और अपना लाइव शो आज आप लोगों ने भी करना है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हम जरूर हाजिर बिल्कुल। देंगे अपनी और जरूर हिस्सा डालेंगे, जो भी मतलब हमसे हो सका तो हम इंशाल्लाह तशरीफ लेकर आएंगे। लेकिन जाते जाते बता तो दीजिए कि मतलब वो अपने कैसी शो पे रही बताएंगे शम्स ना। की, शम्स भाई की ईद कैसी रही? शो में बताएंगे। अपने शो अपने शो में नहीं बता सकते ना। हमने अपनी बातें थोड़ी सेफ रखनी है अगर अभी सारी बताते तो फिर हम आके क्या बोलेंगे। अच्छा सदफ, शीर खुरमा तो लेकर आ रही हो ना? मैं इंशाल्लाह बस अभी आप लोगों का प्रोग्राम देख रही हूँ और फिर अभी बनाऊंगी मैं जाके। असल में बस देर से उठी हूँ, तब जाके बनाऊंगी तो इंशाल्लाह लेकर आ रही हूँ मैं। आप लोग वहाँ मौजूद होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल मौजूद होंगे। तो आ जाएंगे लेकिन सदफ जी, कंट्रोल रूम स्टाफ के लिए भी आपने शीर खुरमा लेकर आना है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। बिल्कुल। जरूर, आप फिक्र नहीं बिल्कुल, करें, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, और वो आदिल भाई आज कह रहे हैं कि क्या वेजिटेरियन होना कुछ चाहिए। जी नहीं। तो आप लोग क्या कोई वन डिश पार्टी वगैरह कर रहे हैं? अरे नहीं, हम आपके डिशेस का इंतजार कर रहे हैं।
हम तो सुबह ही सुबह आ गए ना, हमें तो वन डिश बनाने का हमें मौका ही नहीं मिला। हम बड़ी जिम्मा हो गए, बिल्कुल। आ गए। ठीक है, देखिए सदा फरमाइशी प्रोग्राम आ रहा है आपके तो लिए। फिर मुलाकात ठीक है। होती है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग और जरा अपनी बातें बताइए बचपन के और राज खोलिए आप लोग। नहीं नहीं बिल्कुल, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर कहीं जाइएगा नहीं, टीवी पे इंतजार कीजिएगा, क्योंकि हम आपको लेके चले जाएंगे पत्थरों के दौर में अभी, जहां मूसवी साहब ईद गुजारा करते थे। ओवर टू यू। थैंक यू काजिम भाई। एक और कॉल को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम हैदर अली है, ग्लासगो से बात कर रहे हैं। जी बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। कहते हैं। हाँ जी, ये बहुत बहुत मुबारक आपको, ईद मुबारक। मैं क्या सलाम करता हूँ सबको, और सबको ईद मुबारक कह दिए। खैर बहुत मुबारक जी, शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ईद मुबारक मुबारक हो। आपको भी। और जो आप काम करे, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रोग्राम करे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाक शुक्रिया अल्लाह, भाई। जज़ाक अल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा ख्याल है अच्छा, ये तो कॉलर्स को अभी- लगता है पता चल गया क्या बताने वाले हैं। हाँ, तो अभी जो हमारे एक नौजवान भाई ने इशारा किया, जनाब जनाब, तो देखिए पत्थर के ज़माने की बात कर पहले रहे हैं। कॉल स्टोन एज की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन भाई कहाँ से? हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कौन भाई कहाँ से? जी हेलो। जी, टेलीविजन सेट की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। वालेकुम सलाम। जी टेलीविजन सेट की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। मेरे ख्याल से आवाज़ सही नहीं है, जी तो आप दोबारा शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ हमें सही नहीं आ रही थी। तो जनाब मेरी बारी आते आते कॉल आ जाती है। जी हाँ, यहाँ पे लगता है लोग लोगों को सिखाया actually हुआ है। आपको फेवर कर रहे हैं। वही मैं कह रही लगता है किसी को बता कर आए आप कि text जब नहीं मैं कर बोलने रहे, लगी। देखिए बचपन की जहाँ तक गीत की बात है, तो आपके ज़माने में भी जो मतलब अब तो खत्म हो गया जमाना, स्टोन एज में चले गए। नहीं अभी ज़माना है। तो बचपन का तो बहरहाल सबका सेम ही एक तरह से ईद होती है, वो बच्चों ही की बेसिकली ईद होती है। पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप अपनी टीवी का जो आवाज़ है वो प्लीज़ बंद कर लें। प्लीज़ अपने टीवी की जो आवाज़ है वो बंद कर लें ताकि जी, आप हेलो। हमें सुन सकें। हेलो, बंद कर दिया। जी बहुत जी, शुक्रिया। फरमाइए, कौन साहब कहाँ से? जी जी कौन साहब कहाँ से? जी, हम जाम साहब से मुस्तान। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए, आप लाइव हैं, फरमाइए। आप हाजी आ रहे हो? जी हेलो। जी आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ नहीं आ रही है, प्लीज़ आप दोबारा फ़ोन कीजिए। और हमें जनाब, बताने दीजिए कि स्टोन एज में क्या होता था। हाँ नहीं बचपन का तो देखें बच्चों ही की बेसिकली ईद होती है, और वो सब बच्चे एक ही तरह से, उनको तो ईद ही की पड़ी होती है, जी हाँ, ईद ही ये पूरे सही दिन में कहा हम है। जमा कितनी करते इकट्ठी हैं। कर सकते हैं। कंपटीशन होता बच्चों में ये कि सब किसके चीज़ों पास से। कितने पैसे मगर इकट्ठे जैसे हम देख रहे हैं जो हमारे नाज़रीन ने गुफ्तगू की, जो कि हम लेकर चले आए पूरे। एक और कॉल को पहले शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? अफरोज बात कर रहा हूँ जाम साहब से। जी आपको खुशामदीद कहते हैं, कहिए क्या कहना चाहते हैं? आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। प्रोग्राम की आवाज़ से प्रोग्राम देख रहे थे आपका। जनाब जी बहुत भाई, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपको। कैसी गुजर रही है ईद आपकी, और कहाँ से, कौन से स्पेसिफिक इलाके से आप बात कर रहे जामपुर हैं? के जामपुर हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। निश्चिंत। हमारी ईद तमाम बेहतरीन अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह की मेहरबानी से। हमारे वैसे तो हमारे फकिया के हिसाब से ये शादी से मनानी चाहिए हमें। जी 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 बिल्कुल। हेलो। जी 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 ये आप तो आइए तो हमारी ईद तो माशाल्लाह से गुजरी, मगर ये जो हमारी ईद तो हमारे फकिया यात्रा के हिसाब से सादगी से मनाई जाती है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बेसिकली अभी उसके ऊपर आते हैं जो कि फरमुदात हैं, और जो आइम मासूम अलैहिस्सलाम की तरफ से ईद के बारे में और ईद की हकीकतों के बारे में। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हुए, और बात करेंगे जो असल इंसान जब बिल्कुल। बचपने से छोड़ के और बलूगत की शऊर तरफ की जो कदम है। रखता है, शऊर में उसके जो इजाफा होना शुरू होता है, तो उसका जो है वो बेसिकली
ایک جیسے ایک ورثہ ہوتا ہے انسان کو، وہ ملتا ہے سب سے پہلے بنیادی طور پر اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے. صحیح کہا آپ نے بالکل. اور اگر وہ اس کے شعور کی منزلیں جب پختہ ہو رہی ہوتی ہیں، اگر وہ اس کو متدین انسان بنانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے سب سے پہلے وہ خاموش تبلیغ کرے، کیونکہ جو سب کسی کے اوپر آپ ڈنڈا لے کے اور مسلط ہو کے نہیں کر سکتے. اگر کسی انسان کا باپ عابد شب زندہ ہے تو وہ دیکھتا ہے تو اس سے زیادہ اس پر کسی اور چیز کا اثر نہیں ہوگا. دن میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کسب معاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس سے زیادہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا. اگر وہ باقاعدگی سے روزہ رکھتا ہے، تلقین ضرور کرے مگر زبردستی نہیں کہ نہیں تمہیں بھی رکھنا ہے، نہیں تمہیں بھی نماز پڑھنی ہے ورنہ ہم ماریں گے تمہیں، یا نہیں، اس کو سمجھائیں پیار سے مگر اپنے کردار سے. ہاں، اصل تبلیغ اپنے کردار سے ہوتی ہے. جو ابھی ہمارے مختلف کالرز نے رمضان کے پروگرامز کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ جو ہوتا رہا، اور مطلب افطار و سحر کی ٹرانسمیشن میں، اور اس کے علاوہ پورے دن جو ہے وہ ہمارے علماء کرام نے محنت فرمائی اور ایک ایک سوال کا جواب دیا، ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا. تو وہ بیسکلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لائیں، ان کو ایک متدین انسان بنائیں. جو آپ انسان تبلیغ اپنے کردار سے کر سکتے ہیں. اور وہ بھی مطلب اگر ایک بچہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ 30 دن روزہ نہیں رکھتے اور وہ چلے جاتے ہیں انگلی پکڑ کے عید کی نماز کو لے جاتے ہیں اور گلے مل کے سب کو مبارک کرتے ہیں، تو وہ اسی چیز کو کنٹینیو کرے گا زندگی بھر. اور جہاں سے خرابی شروع ہوئی ہے، عذاب وہاں سے شروع ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پریکٹیکلی اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں وہاں سے شروع ہو. بیسکلی ہر وہ دن مولا فرماتے ہیں، مولا امین مامی اسلام فرماتے ہیں، ہر وہ دن جس دن تم گناہ نہ کرو وہ روزے عید ہے. عید کا مقصد یہ نہیں ہے، عید ہماری سادگی سے ہے، آل محمد کے فرمودات کے مطابق ہے. اور عید کی خوشیاں یہ ہیں کہ خدا نے ہمیں 30 روزوں کے بعد یہ دن نصیب کیا. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی سائٹ کی آواز بند کر لیجیے پلیز. جی بند کر دی. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی رسول بخش بات کر رہا ہوں جام صاحب سے، تیز نواب شاہ سے. جناب خوش آمدید کہتے ہیں نواب شاہ سے اپنے بھائی کو، رسول بخش صاحب کو. جی فرمائیے. جی بھائی پروگرام بہترین لگا آپ کا پروگرام وغیرہ عید کے حوالے سے. جناب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ بتائیں آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے، کیسا موسم ہے وہاں پر؟ ماشاءاللہ عید اچھی گزر رہی ہے، بہترین طریقے سے گزر رہی ہے. ویسے میں آپ سے جو میرے خیال سے لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے سگنل ڈسٹرب ہوئے، اور ہمارے معاملین پوری دنیا سے ماشاءاللہ جو حصہ لے رہے ہیں، اور سب ہم مطلب جہاں جہاں پر بھی ان رمضان ان ایام کے اندر جو بھی ہمارے لوگ ہم سے بچھڑ گئے، جو کہ نماز جمعہ میں سندھ کے اندر ایسا سامنے ہوا، تو ہم تمام ان لوگوں کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ تمام ان سے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہیں. اور یہ نہیں کہ ہم ان کو بھول کے عید کر رہے ہیں. عید کا مقصد ہم نے بیان فرمایا کہ ہر وہ دن جس دن انسان معصیت خدا انجام نہ دے وہ عید کا دن ہے، نہ کہ ہلڑ ہنگامہ کریں. دھوم دھڑکے کا نام عید نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے تمام جو ہے وہ دعاؤں میں ہیں، ہر چیز میں ہمارے ساتھ ہیں. تو وہ کیونکہ ایک جسم ہے، یہ قوم ایک جسم ہے، اور جہاں کہیں بھی ایک جگہ پر اگر تکلیف ہوگی تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے. تو ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ اگر عید کا پروگرام کر رہے ہیں تو اس کے اندر کچھ نظریاتی طور پہ ہٹیں. ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. بالکل ایک جسم ایک جان کے مانند ہیں ہم. بالکل ہمیں ان کی دکھ کا بھی احساس ویسے ہی. بالکل یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو بھی شہداء ہیں خاص طور پہ اس سال کے، اور تقریباً اگر ہم سارے شہداء کی بات کرتے ہیں تو وہ 80,000 سے اوپر تعداد سے پاکستانیوں کی ہو چکی ہے کہ جو اس وار آن ٹیرر کے نام کے اوپر دہشت گردی اور دہشت گردوں کا شکار ہوئے ہیں. اگر ہم گزشتہ سانحے کی جو سب سے زیادہ دلخراش سانحہ پاکستان میں ہوا، آرمی پبلک اسکول کے جو بچے ہیں ان کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، اور سفاک قاتلوں نے جو ہے وہ اپنی سنگ دلانہ کارروائی کی اور وہاں پر سینکڑوں ماؤں کے لخت جگر کو خون میں نہلا دیا. در حقیقت انہوں نے ایک ایسی قوم کو جگا دیا. ان ننھے پھولوں نے اپنی قربانی، اپنی شہادت دے کے ایک ایسی قوم کو جگا دیا جو سو رہی تھی، اور جو یہ سوچ میں ٹھیک ہے کون اچھا ہے کون برا ہے، اچھا دہشت گرد، برا دہشت گرد، کام کا دہشت گرد، ناکام دہشت گرد، یہی سوچتے رہتے تھے ہمارے حکمران. لیکن قوم نے کہہ دیا کہ دہشت گرد کی پہچان جو ہے صرف اور صرف دہشت گردی ہی ہے،
اور اس کی وہ شفافیت ہے جس کو وہ نافذ کرنا چاہتا ہے اپنے اون ڈیولپڈ برانڈ کے نام سے، جس کو وہ نام تو جو ہے وہ دیتا، وہی نام دیتا ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں، لیکن یہاں پہ میرا قطعی دل بھی نہیں چاہے گا کہ ان کو اس نام سے بھی پکارا جائے۔ اور یہ قوم پوری جاگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس بات کا تہیہ کیا کہ نہیں، ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں آپریشن ضرب غصب کو، اور ہمارے جنرل راحیل شریف کو، پاکستان آرمی کو، اور اس کے اندر تمام جو لوگ شامل ہیں ہماری افواج کے، اور جو شہداء ہیں، ہدایت ٹی وی کی انتظامیہ کی جانب سے، ہدایت ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی کے تمام ناظرین کی جانب سے جو ہے وہ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہدیہ تہنیت بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور اس عید کو وہ اپنے ان شہداء کو یقیناً جو درد جو کرب وہ محسوس کرتے ہیں وہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا، مگر یہ بات طے ہے کہ پوری قوم یکجا ہو کے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، اور میں ہدایت ٹی وی کی طرف سے، کیونکہ ہدایت ٹی وی کی نشریات جو ہے پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے، چاہے آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہو، چاہے آپ فار ایسٹ میں ہو، چاہے آپ یورپ میں ہو، چاہے آپ امریکہ میں ہو، چاہے آپ یو کے میں ہو، چاہے آپ مڈل ایسٹ میں ہو، چاہے آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہو، پوری دنیا میں ہدایت ٹی وی کی نشریات کو باقاعدہ لائیو دیکھا جاتا ہے، اور ان تمام ناظرین کی طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے جتنے بھی شہداء ہیں جنہوں نے بھی اپنی قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، کیونکہ شہید ہوتا ہے اور اس کو ناحق قتل کیا جاتا ہے تو وہ شہید ہی کہلاتا ہے۔ تو ہدایت ٹی وی اور اس کے تمام ناظرین سامعین کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے جو ہے ہماری طرف سے تعزیت بھی قبول کریں، اور یہ دعا ہے کہ آپ کے غم میں جو ہے سب برابر سے شریک ہیں۔ اور یہ خاصہ ہے، بس آپ ایک جملے کے بعد بریک پہ چلی جائیے گا، کہ یہ خاصہ ہے جو ہے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ماننے والوں کا، کہ وہ جہاں پر بھی، جس ملک میں، پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی ملتوں کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، اپنی فوجوں کے ساتھ وفادار ہیں۔ یہ خاصہ ہے ہمارا کوئی پوری دنیا میں ایک آدمی دکھا دیں جو خودکش بمبار پکڑا گیا ہو، جو دہشت گرد پکڑا گیا ہو، پوری دنیا میں ہم آج بھی پاکستان فوج کے ساتھ ہیں، سینے سے سینہ ملا کے۔ حالانکہ بیچ میں کچھ دور ایسے آئے جو کہ باقاعدہ جہادی لشکروں کو تیار کیا گیا اور ہماری نسل کشی کی گئی، مگر چونکہ ہمارا مکتب امن ہے، سلامتی ہے اور وفاداری کا مکتب ہے، اس لیے ہم آج بھی اپنی قوم، اپنی ملت کی فوج کے ساتھ ہیں، اور ان کے ضرب غصب کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور بالکل ان کی حمایت کرتے ہیں، اور پورے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ جی صدر۔ جی ناظرین، ہمیں جانا ہوگا فی الحال ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، اور بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اور اپنے عید کے پروگرام کو اسی طرح جاری رکھیں گے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔